بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ وسلم علی نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد۔ گزشتہ کل ایک حدیث شریف جو آئی تھی اس کی طرف دوبارہ ہم تھوڑا سا آپ کا رخ کرواتے ہیں۔ ویل للعرب من شر قد اقترب، ویل حلول الشر کو کہتے ہیں۔ یہ ویل کلمہ عذاب ہے، جہنم کی ایک وادی کا نام ہے۔ شر عظیم سے ایک ایسے لشکر کا نکلنا مراد ہے جو عربوں سے قتال کرے گا، یا شہادت عثمان کے وقت مسلمانوں کے درمیان جو اختلاف و حادثہ ہوا اس کی طرف اشارہ ہے، یا حضرت علی و معاویہ رضی اللہ عنہم کے درمیان جو خلاف و جدل واقع ہوا وہ مراد ہے۔ حضرت علی اور معاویہ کے درمیان جو خلاف و جدل ہوا، جن کے ان حروب کے مقتولین کے متعلق فرمایا گیا ہے تمام مقتولین کو قتلاہا فی النار۔ عبداللہ ابن عمر کی ایک روایت میں جو آیا کہ حضور نے ایسے فتنہ عظیمہ کا ذکر کیا ہے جو پورے عرب کو اپنے احاطے میں لے لے گا۔ قاضی ایاس کی تحقیق یہ ہے کہ جو قتل کیا جائے گا چونکہ ان کی غرض بھی اعلاء کلمت اللہ ہوگی یا دفع ظالم یا اعانت محق نہیں ہوگی، بلکہ ان کی غرض تباغض اور مال و ملک پر حرص کر کے اختلاف کرنا ہے۔ اعلاء کلمت اللہ کی غرض بھی نہیں ہوگی، دفع ظالم یا اعانت حق پرست بھی نہیں ہوگی، بلکہ تباغض اور مال و حکومت پر حرص کر کے اختلاف کرنا ہوگا۔ اس لیے قتلاہا فی النار فرمایا گیا ہے۔ میں پوری بات آپ کو سمجھاتا ہوں۔ اب اللسان فیہا اشد من وقع السیف آگے آئے گا، یعنی ایسے فتنے میں زبان درازی کرنا تلوار پڑنے سے بھی سخت ہوگا۔ دشنام اور غیبت کے ذریعے زبان درازی کرنا فتنہ سیف یعنی قتل سے بھی زیادہ خطرناک ہوگا۔ زبان چلانے سے فتنہ اور بڑھتا ہے۔ یا اس فتنے سے وہ جنگیں مراد ہیں جو علی و معاویہ کے درمیان ہوئیں۔ ان جنگوں میں دونوں طرف اکثر صحابہ کرام تھے، لہذا کسی بھی جانب کے متعلق زبان درازی کرنے سے صحابہ کرام پر لعن طعن کرنا لازم آتا ہے، جو یقیناً اسپریچول ڈیتھ روحانی موت اور خطرناک معاملہ ہے۔ اسی لیے تو حضور نے فرمایا تھا اللہ اللہ فی اصحابی، ای اتق اللہ، اور یہ بھی فرمایا تھا کہ اذا ذکر اصحابی فامسکوا عن الطعن فیہم۔ ہاں، حق و باطل، مجتہد مصیب اور مجتہد مخطئ کے درمیان امتیاز کرنے کے لیے تمام صحابہ کرام کی پوری عظمت دل میں عقیدہ راسخہ کے طور پر رکھتے ہوئے اجمالی طور پر اتنا بول سکتے ہیں کہ الحق کان بید علی رضی اللہ تعالی عنہ فی نوبتہ، اور وہ کیا ہے کونہ رابعا بعد عثمان رضی اللہ عنہ۔ زیادہ سے زیادہ اتنا بول سکتے ہیں کہ وکان معاویۃ رضی اللہ عنہ وارضا علی الخطأ الاجتہادی۔ تو اب اگر یہ جنگیں مراد لیتے ہیں تو قتلاہا فی النار کو عموم پر محمول نہیں کیا جائے گا، یہ بطور زجر و توبیخ اور تغلیظ کے ہے۔
اہل سنت کے اجماعی عقیدے کے مطابق حضرت علی حق پر تھے، اور یہ بھی اجماعی عقیدہ ہے کہ اس محاربے کے متعلق کوئی کلام نہ کرنا واجب ہے۔ میں نے کل بتایا تھا کہ تلک دماء طہر اللہ ایدینا منہا فلا نلوث السنتنا بہا، معاملہ مشتبہ تھا، اسی لیے تو ابو بکرہ اور دیگر صحابی اپنے تحیر اور تردد کی وجہ سے کسی بھی طرف کے قتال میں شریک نہیں ہوئے تھے۔ احق بالخلافت علی یا معاویہ، اس میں تحیر نہیں تھا، اس لیے کہ وہ لوگ ولایت علی پر جمع ہوئے تھے، اہل حل و عقد بھی ان کی خلافت پر جمع ہوئے تھے، بلکہ علی و معاویہ کے درمیان قاتلین عثمان کے متعلق اختلاف تھا۔ معاویہ کا اصرار اس پر تھا کہ جب تک علی قاتلین عثمان سے قصاص نہ لیں تب تک میں علی کی خلافت تسلیم نہیں کروں گا، کیونکہ قتل عثمان کا معاملہ دین اور ائمۃ المسلمین کے متعلق بڑی خطرناک چیز ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ رائے رکھتے تھے کہ قصاص ضرور لیا جائے گا، لیکن خلافت کے مضبوط ہونے کے بعد مفسدین کو ذرا دبانا پڑے گا۔ مفسدین کے غلبے کے زمانے میں ابھی تو تازہ تازہ انہوں نے عثمان کو شہید کیا، اگر قصاص لینے کے معاملے کو فوری طور پر اٹھایا جائے گا تو فتنہ اور بڑھے گا۔ اس طرف اجتہادی خطا کے طور پر معاویہ کو حضرت علی پر بدگمانی تھی کہ شاید علی بھی قتل عثمان میں کسی حد تک شریک ہوں، اس خطۂ اجتہادی کی بنا پر معاویہ ملک شام کو مرکز یعنی مدینہ سے منقطع فرما لیے۔ صحابہ کرام کے اختلاف سے امت کے اختلافی معاملے کے شرعی اصول و قواعد تو کم از کم معلوم ہوئے، یہ بھی یاد رکھو۔ اور وہ جو حدیث میں آیا ہے وہ بھی آگے آئے گا، یہاں بات چھڑ گئی ہے تو سمجھ لو کہ دین اسلام کی چکی پھرتی رہے گی 35 یا 36 سال یا 37 سال، مطلب فتنوں سے معمون رہنے اور احکام سنت کے جاری ہونے کے اعتبار سے 35، 36 یا 37 سال تک دین اسلام استقرار، انتظام، استحکام کے ساتھ رہے گا۔ دین اسلام کے استقرار و انتظام و استحکام کی انتہا 35، 36، 37 سال پر ہوگی، اور اس استقرار دین کی ابتدائی مدت ہجرت والے سال سے ہوگی، کیونکہ وہ سال ہجرت اسلام کے یعنی وہ جو سال ہوا اور اس میں مسلمانوں نے ہجرت کی، تو وہ جو ہجرت کا سال تھا، ہجرت اسلام یعنی ہجرت مسلمین، تو وہ سال ہجرت کا مسلمان اور اسلام کے ظہور و غلبہ اور تمام فتوحات کا مبدأ ہے۔ سن لو، اسلام کا سب سے پہلا فتنہ عثمان غنی کی شہادت سے ہوا، سن 35 میں ہوا، ہو گئی بات۔ جنگ جمل سن 36 میں، جنگ صفین سن 37 میں، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس استقرار و انتظام دین کے اندر اسلام کا ابتدائی ظہور وحی سے ہوا۔ عمر فاروق کی خلافت کے زمانے کے اختتام سے 35 کا عدد تام ہو جاتا ہے، چنانچہ 35 تک یعنی خلافت فاروقی کے اختتام تک ایمان، امن و امان، احکام سنت، دلوں میں محبت بہت منظم اور ظاہر باہر تھا۔
عثمان غنی کی خلافت کے 1-2 سال گزرنے کے بعد سے ہی قلوب کے اندر وحشت اور فتنے کے کچھ آثار نمایاں ہونے لگے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمُشْتَكَى۔ جنگ جمل سن 36 میں ہوئی، اس کا مختصر واقعہ بھی ہمارے طلباء کو معلوم ہونا چاہیے۔ عبداللہ ابن سبا یہودی منافق مفسدین کی جماعت حضرت علی کے لشکر کے ساتھ تھی۔ حضرت علی اپنے پورے لشکر کو لے کر بصرہ کے قریب پہنچ کر قصر عبید اللہ کے مقام پر ایک میدان میں خیمہ زن ہوئے، اور حضرت عثمان کا قصاص چاہنے والے معاویہ ملک شام کی فوج کو لے کر عائشہ و طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہم بھی شامی فوج کے ساتھ اسی میدان میں آ کر اترے۔ 3 روز تک دونوں لشکر ایک دوسرے کے مقابل رہے، مصالحت کی گفتگو چلتی رہی۔ تیسرے دن شام کے وقت طلحہ و زبیر کی جانب سے محمد ابن طلحہ حضرت علی کے پاس آ کر صلح کے تمام شرائط مکمل طور پر طے کر لیتے ہیں، اور یہ بات قرار پاتی ہے کہ کل چوتھے دن کی صبح کو ہم صلح نامہ لکھ لیں گے، فریقین کے دستخط ہوں گے۔ عبداللہ ابن سبا کے شرارت پسند مفسدین کی جماعت، جو حقیقتاً حضرت عثمان کے قاتلین میں سے ہیں، ان کو معلوم تھا کہ صحابہ کے دونوں فریق میں صلح ہو جانے کے بعد دونوں مل کر ہم لوگوں سے قصاص لیں گے، ہماری پول کھلے گی، وہ دوسروں سے قصاص لیں گے۔ اس لیے وہ عبداللہ ابن سبا اور اس کی شرارت پسند جماعت رات بھر مشورہ کر کے یہ طے کرتے ہیں کہ صبح صادق ہوتے ہی طلحہ و زبیر کے لشکر یعنی شامی فوج پر حملہ کر دو۔ حضرت معاویہ والی شامی فوج نے بھی دفاع کے طور پر ہتھیار استعمال کیے، پھر عمومی طور پر زور و شور سے لڑائی شروع ہو گئی۔ فریقین میں سے ہر ایک دوسرے کو مجرم سمجھنے لگے، اصلی حقیقت سے دونوں بے خبر رہے۔ اسی شدت کی لڑائی میں کعب ام المومنین حضرت عائشہ کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ مناسب ہے کہ آپ اونٹ پر سوار ہو کر میدان جنگ میں چلیں تاکہ آپ کی سواری کو دیکھ کر لوگ قتال سے رک جائیں۔ حضرت عائشہ نے مصلحت مناسب سمجھ لی، فوراً جمل پر، دیکھو اس لیے جنگ جمل، اونٹ پر سوار ہو کر میدان قتال میں آئیں، لیکن توقع کے خلاف جنگ رکنے اور موقوف ہونے کے بجائے اور زیادہ اشتعال انگیز ہو گئی، اشتداد پیدا ہو گیا، مرض بڑھتا گیا جوں دوا کی۔ لوگ یہ سمجھ بیٹھے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا لڑائی میں ترغیب دینے کے لیے آئی ہیں۔ حضرت علی کی فوج میں غیرت آ گئی، چونکہ عائشہ جنگ جمل جو نام رکھا گیا تو حضرت عائشہ جمل پر سوار ہو کر آئی تھی، اس لیے اس کو جنگ جمل کہتے ہیں۔ لڑائی کے دوران طلحہ کے پاؤں پر ایک زہریلا تیر لگا، جس کے صدمے سے بصرہ میں جا کر ان کا انتقال ہو گیا۔ زبیر بھی لڑائی سے الگ ہو کر جاتے وقت راستے میں نماز کی حالت میں عمرو ابن جرموز نامی جہنمی شخص کے ہاتھوں وادی السباع میں شہید کر دیے گئے۔ پھر حضرت عائشہ اس کوشش میں تھیں کہ کسی طرح جنگ رک جائے، صلح کی صورت ہو۔ شامی فوج یعنی اہل جمل کے لیے کوئی سپہ سالار نہ تھا، ہر فریق اپنے مقابل ہی کو ظالم و خطا کار سمجھتے تھے۔ غرض 10,000 سے زیادہ مسلمان دونوں طرف سے مقتول ہو گئے۔ چونکہ وہی جمل لڑائی کا مرکز بنا ہوا تھا، اس کی حفاظت میں عبداللہ ابن زبیر کو 72 زخم آئے تھے۔
ہزاروں شہید ہو گئے، اس لیے حضرت علی نے کہا کہ اس جمل کو ختم کر دو، لڑائی رک جائے گی۔ تو ایک شخص نے موقع پا کر جمل کے پاؤں پر تلوار مار دی، جمل چلا کر سینے کے بل بیٹھ گیا، جمل کے گرتے ہی اہل جمل منتشر ہو گئے۔ حضرت علی نے محمد ابن ابو بکر کو بھیج کر ان کی بہن حضرت عائشہ کی حفاظت کرا لی، لڑائی ختم ہو گئی۔ تب حضرت علی سمیت سب نے عائشہ کے پاس آ کر سلام عرض کیا، خیریت پوچھی۔ اس لڑائی میں عائشہ کی طرف سے فوج کی تعداد 30,000 تھی، جس میں سے 9,000 فوت ہو گئے تھے۔ علی کی فوج کی تعداد 20,000 تھی، جس میں سے 1,070 آدمی فوت ہوئے۔ پھر علی و عائشہ کے درمیان صلح و صفائی ہوئی، دونوں طرف سے اظہار معذرت کیا گیا، اور یکم رجب سن 36 کو بعزت و احترام حضرت عائشہ کو بصرہ سے مدینہ منورہ کی طرف منتقل کر دیا گیا۔ اب آگے سنیے، جنگ جمل کے ختم ہونے کے بعد حضرت علی کے لیے سب سے بڑا کام ملک شام کو قابو میں لانا اور امیر معاویہ سے اپنی خلافت کو تسلیم کر کے بیعت لینا تھا، اور مدینہ کے مقابلے میں کوفہ، دمشق، شام کے قریب تھے۔ علی کے لشکر میں کوفیوں کی طاقت زیادہ تھی، اس وجہ سے حضرت علی نے مدینے کے بجائے کوفہ کو دارالخلافت بنایا۔ کوفہ سے علی نے ملک شام پر حملے کی تیاری شروع کر دی، زیاد ابن نصر کو 8,000 فوج دے کر روانہ کرا دیا، پھر شریح ابن ہانی کو 4,000 فوج دے کر زیاد کے پیچھے بھیجا، پھر معقل ابن قیس کو 3,000 فوج دے کر بھیجا۔ اس کے بعد خود حضرت علی روانہ ہوئے اور فرات ندی عبور کر کے زیاد و شریح و معقل کی تمام فوجوں سے جا کر مل گئے۔ ادھر سیدنا معاویہ نے ابو الاعور کو ایک دستہ فوج دے کر فرات پر قبضہ کر لیا تاکہ علی کے لشکر کو پانی نہ ملے۔ عمرو بن عاص کے بہت سمجھانے پر معاویہ نے پانی سے قبضہ اٹھانے کا حکم دیا۔ حضرت علی کے پاس حجاز، یمن اور عرب کے مختلف حصوں سے جو فوج جمع ہوئی تھی اس کی تعداد 90,000 تھی۔ معاویہ کے پاس 80,000 تھی۔ دونوں لشکر 2 دن تک صفین کے میدان میں خاموش پڑے رہے۔ تیسرے دن یکم ذی الحجہ سن 36 ہجری کو حضرت علی نے معاویہ سے خلافت کے تسلیم کرانے کے لیے بشیر بن عمرو اور سعید ابن قیس اور شیث ابن ربعی کو حضرت معاویہ کے پاس بھیجا۔ معاویہ نے کہا، ہم عثمان کے خون کے دعوے دار ہیں، اس سے دستبردار نہیں ہو سکتے۔ شیث بن ربعی نے کہا کہ معاویہ مفسدین نے 2-3 مہینے تک جب مدینے میں شرارت کی تھی، تم عثمان کی مدد کرنے میں اس لیے تاخیر کیے تھے کہ عثمان شہید ہو جائیں اور تم ان کے خون کے مطالبے کو بہانہ بنا کر خلافت کا دعویٰ کرو، حالانکہ عثمان کے بعد خلافت کے حقدار تم نہیں ہو۔ بہرحال بچوں، صلح کی یہ کوشش ناکام ہوئی، اور ناکام ہونے پر مجبوراً لڑائی شروع ہوئی۔ طرفین سے ایک آدمی میدان میں نکلتا، دونوں باہم لڑتے۔ 1 مہینے تک یہ چلا۔ جنگ صفین کا پہلا حصہ ہے یہ جو میں نے سنایا۔ 36 ہجری ماہ ذی الحجہ ختم ہو کر جب محرم 37 ہجری کا آیا تو یکم محرم سن 37 سے پورے مہینے تک، یعنی پورا محرم سن 37 کا لڑائی بالکل بند رہی۔ مصالحت کی گفتگو، کمیونیکیشن پھر چلتی رہی، لیکن بالاجماع حضرت علی کی خلافت جو برحق ہے، اس اجماع کے خلاف
علی رضی اللہ تعالی عنہ خلافت سے دستبردار نہیں ہو سکتے تھے اور مجبور کن وجوہ کی بنا پر سبائی مفسدین کو بھی سزا نہیں دے سکتے تھے، کیونکہ شہادت کے ذریعے قاتلین عثمان کی تعیین نہیں ہو سکی۔ شہادت تھوڑی تھی، کوئی گواہی نہیں مل رہی تھی۔ ادھر معاویہ خون عثمان کے مطالبے پر اڑے ہوئے تھے، دونوں اپنی اپنی جگہ تھے۔ پورے محرم سن 37 کے جنگ بندی میں سبائی مفسدین کی جماعت لڑائی چھیڑ دینے کے لیے خوب کوشش کرتی رہی اور وہ کامیاب ہو گئے۔ محرم 37 کی آخری تاریخ میں حضرت علی نے اپنے لشکر کو عام حکم دیا کہ آئندہ کل 1 صفر سن 37 سے فیصلہ کن جنگ شروع کر دو، لیکن بھاگنے والوں کے تعاقب نہ کرنے، زخمیوں کا مال نہ چھیننے اور مسلح نہ کرنے کا اعلان دونوں فریق کی جانب سے کیا گیا۔ پھر 1 صفر سن 37 کو لڑائی شروع ہوئی۔ حضرت علی کی طرف سے اہل کوفہ نے اشتر کی سرداری میں اور اہل شام نے حبیب ابن مسلمہ کی سرداری میں باہم مقابلہ کیا۔ پورا دن مقابلہ ہوتا رہا لیکن کوئی فیصلہ کن بات نہیں ہوئی۔ 1 ہفتہ 7 دن تک دونوں طرف سے نئے نئے لیڈر سپہ سالار مقرر ہو کر اپنی اپنی جنگی قابلیت و صلاحیت ظاہر کرتے رہے۔ حضرت علی کی 90,000، معاویہ کے 80,000 اس طرف فوج تھی۔ تعداد میں بھی تقریباً برابر تھے، طاقت میں بھی برابر تھے، کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا۔ مگر یہ ہفتہ جو تھا نا، یہ 7 دن اسلامی تاریخ میں بڑا خطرناک تھا کہ مسلمانوں کی تلوار مسلمانوں کے مقابلے میں چل رہی تھی۔ دشمنان اسلام خوش تھے، تماشائی بن رہے تھے۔ 1 ہفتہ گزر جانے کے بعد 8 صفر سن 37 جمعرات کے دن نماز فجر کے بعد حضرت علی نے اپنا پورا لشکر لے کر اہل شام پر زبردست حملہ کیا۔ حضرت علی قلب لشکر میں تھے۔ معاویہ نے خیمے میں بیٹھ کر موت کی بیعت لینا شروع کر دیا تھا۔ 8 صفر جمعرات سن 37 کو صبح سے شام تک کبھی علی کے اہل کوفہ غالب تو کبھی اہل شام غالب، اس طرح ہوتا رہا، کبھی برعکس ہوتا۔ بڑے زور و شور سے تلوار چلتی رہی، مگر دونوں فوجوں کے قلب اور درمیانی حصے میں خاموشی تھی۔ صرف حضرت علی کے لشکر کے میمنہ دائیں حصے، لشکر معاویہ کے میمنہ کے درمیان اور میسرہ کے درمیان حملے چلتے رہے۔ 8 صفر کا دن ختم ہو کر رات شروع ہو گئی۔ حضرت عمار ابن یاسر لوگوں کو ترغیب دلاتے ہوئے حضرت علی کی طرف سے اپنی فدائیین کو لے کر لشکر شام کے قلب پر حملہ آور ہوئے۔ عمار ابن یاسر کا یہ حملہ بہت سخت تھا، جس کو عمرو ابن عاص نے بڑی مشکل سے روکا، خوب تلوار چلی۔ آخر حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے، جن کے بارے میں ام سلمہ کی روایت میں آیا کہ تقتلوک الفئۃ الباغیۃ۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ حضرت علی برحق اور مستحق کے خلافت تھے، مصیب تھے۔ معاویہ کی جماعت مخطئ تھی اور خطأ اجتہادی میں کوئی اسم اور گناہ نہیں ہے۔ بغاوت کا یہاں معنی اردو والا نہیں ہوگا، بلکہ خروج عن الحق معنی سمجھ لیا جائے گا۔ حضرت عمار کی شہادت کے بعد جمعرات 8 صفر کے دن کے گزر جانے کے بعد رات بھر شدت سے لڑائی چلی۔ یہ رات جمعہ کی رات تھی، لیلۃ الحریر کے نام سے مشہور ہے۔ اسی شب میں اویس قرنی بھی شہید ہوئے۔ لیلۃ الحریر کی رات بھر، پھر 9 صفر کے جمعہ کے دن بھر لڑائی جاری تھی۔ لیلۃ الحریر میں حضرت علی نے 12,000 سواروں کی فوج لے کر سرعت اور طاقت سے حملہ کرتے ہوئے معاویہ کے خیمے تک پہنچ کر آواز دے کر کہا
کہ مسلمانوں کو قتل مت کراؤ، کوئی فائدہ نہیں ہے، آؤ ہم تم دونوں مقابلہ کریں، جو کامیاب ہوگا وہ خلیفہ ہوگا۔ حضرت عمرو بن عاص نے معاویہ سے کہا کہ بات تو برابر ہے، تم کو مقابلے کے لیے نکلنا چاہیے۔ معاویہ نے کہا کہ علی کے مقابلے میں تو کوئی نہیں بچ سکتا۔ کوئی جواب جب نہیں ملا تو حضرت علی واپس گئے۔ جمعہ کے دن دوپہر تک مسلسل 30 گھنٹے سے زیادہ مدت تک لڑائی چلتی رہی۔ اس 30 گھنٹے میں 70,000 کے قریب آدمی طرفین سے مقتول ہو چکے تھے۔ 8 صفر کے دن میں شامی لشکر غالب رہا۔ لیلۃ الحریر کی رات میں شامی لشکر کے لوگ زیادہ مقتول ہوئے، اور 9 صفر جمعہ کے دن دوپہر ڈھلنے تک دونوں طرف برابر رہا، مگر شامیوں کے نصف سے زائد مارے جا چکے تھے۔ 80,000 کے بجائے 35,000 شامی لشکر باقی رہ گیا۔ حضرت علی کے 60,000 باقی تھے۔ جمعہ کو دوپہر کے بعد اشتر نے حضرت علی کی طرف سے شامی فوج پر خطرناک طریقے سے برق کی طرح زبردست حملہ کر کے شامی فوج کو شکست دینے کے قریب ہوئے ہی تھے کہ عمرو بن عاص نے معاویہ کو کہا کہ حواس باختہ اور پریشان نہ ہو، لوگوں کو حکم دے دو کہ وہ فوراً نیزوں پر قرآن مجید کو اٹھائیں اور بلند آواز سے کہیں کہ ھذا کتاب اللہ بیننا و بینکم۔ شامی فوجوں نے قرآن اٹھا کر یہ کہنا شروع کیا کہ ہم کو تو قرآن کریم کا فیصلہ منظور ہے۔ علی و ابن عباس رضی اللہ عنہم نے اپنے لشکر کو بہت سمجھایا، لیکن سب نے جنگ بند کر دی۔ ابن عباس نے کہا کہ اب تک تو لڑائی تھی، اب کیا کریں گے؟ حضرت علی کا قول ہے کہ کلمۃ حق ارید بها الباطل، اب تک تو لڑائی تھی، اب قریب شروع ہو گیا۔ 37 تک کی مدت مذکورہ میں امر دین کے انتظام و استحکام کے بعد شریعت کے خلاف کام کر کے اگر کوئی ہلاک ہوتا ہے تو ان کا طریقہ ماضیہ کے ہلاک ہونے والوں والا ہے، یعنی اطاعت اولو الامر امراء و ولات و اقامت شرائع کے ذریعے اگر ان کا دین تام و کامل ہو تو 70 برس تک ان کا دین کامل رہے گا۔ یہ تھوڑی سی تحقیق تھی جو میں نے مناسب سمجھی آپ کے سامنے ذکر کر دی۔ بڑے احتیاط سے ہمیں اس معاملے میں چلنا چاہیے، مگر عوامی سطح پر ان باتوں کو لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔